السلام علیکم میری پیاری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائے ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 38۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ یہ منظر ہے اذہان خانزادہ کے پرستائش سیاہ اور سفید رنگ کے امتزاج کے کمرے کا، جو ہو اذہان خانزادہ کی شخصیت کا عکاسی کرتا تھا، شخصیت کا عکس تھا۔ سیاہ رنگ جو اس کے اندر پلتی جنونیت اور شفافیت کی عکاسی کرتا تھا، جسے آج تک وہ ہر شخص سے چھپاتا آیا تھا، سوائے ذریعام خانزادہ کے، اور سفید رنگ جو اس کی نرمی اور شرارتی شخصیت کی عکاسی کرتا تھا، جسے ہر شخص جانتا تھا۔ آج یہی کمرہ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا تھا۔ اتنی سخت سردی میں بھی اس کمرے میں موجود اے سی فل اسپیڈ سے چل رہا تھا کہ اگر اس وقت اذہان خانزادہ کی جگہ کوئی نارمل انسان ہوتا تو اس کا وجود اس ہڈیوں میں اترتی ٹھنڈک سے جھنجھنا اٹھتا۔ ایسے میں سرد سفید رنگ کے بے داغ سنگ مرمر کے فرش پر اذہان خانزادہ شرٹ لیس سا صرف بلیک ٹراؤزر میں ملبوس دنیا مافیا سے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس وقت اس پر چٹانی مجسمے کا گمان کیا جائے تو غلط نہیں تھا، مگر ہاں اس مجسمے میں حرکت کرتا وہ واحد ہاتھ جس کی انگلیوں میں دبی سگریٹ میں جلتا آگ کا شعلہ اس کمرے میں چھائے اندھیرے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس سلگتی سگریٹ کو کبھی وہ لبوں کو واہ کرتے گہرا کش لیتے ہوا میں چھوڑتا، تو کبھی اس کی راکھ پاس پڑی ایش ٹرے میں بے دردی سے مسلتا، جو اس کے اندر پلتے اضطراب کی ترجمانی کے لیے کافی تھا۔ سرخ ہوتی بے چین سی ڈارک براؤن آنکھیں گھنی مڑی ہوئی ڈارک براؤن پلکوں کے پیچھے چھپی تھیں، چہرے کے مغرور نقوش میں سرخی سی گھلی تھی۔ اب یہ سردی اس سرد ماحول کی وجہ سے تھی، یا اس کے اندر چلتی جنگ اور تیش کی۔ یہ کچھ واضح نہیں تھا۔ اذہان خانزادہ سگریٹ نوشی بھی کرتا ہے، یہ بات حویلی کے کسی فرد کو معلوم نہیں تھی، یہاں تک کہ ذریعام خانزادہ کو بھی نہیں۔ یہی تو اذہان خانزادہ کی جلدی تنہائیوں کی واحد ساتھی تھی، جس سے وہ خود کو جلاتا تھا اور شدت سے جلاتا تھا۔ ابھی اذہان خانزادہ اسی مشغلے میں مشغول تھا کہ سماعتوں میں اب تک پریحان خانزادہ کے زہر میں ڈوبے الزامات تیزاب کی مانند گرتے اس کی سماعتوں کو جلا رہے تھے۔ اندر باہر ہر جگہ جیسے دھواں سا بڑھتا جا رہا تھا کہ یکلت رنگ ٹون کی آواز نے اس کو ہوش کی دنیا میں لا پٹکا، مگر وہ بھی اذہان خانزادہ تھا، جس کا عشق کہتا تھا کہ چاہے محبوب کے لفظ زہر آلود ہی کیوں نہ ہو، مگر جب محبوب کو سوچا جائے تو بس اسے ہی سوچا جائے۔ پھر خیالات میں بھی بے وفائی اذہان خانزادہ کو منظور نہیں تھی، اور وہ ظالم محبوبہ کہتی تھی کہ اذہان خانزادہ بے وفا تھا۔ اذہان کے لبوں پر تکلیف دہ استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ وہ ظالم حسینہ اپنے لفظوں سے کس طرح سے اذہان خانزادہ کے دل کو لہو لہان کرتی تھی، وہ جانتی ہی نہ تھی۔ جان جاتی تو بے موت ماری جاتی۔
اور مضحکہ کا اس بات یہ تھی کہ جس پر الزام تراشی کی جا رہی تھی اسے اس کی وجہ معلوم ہی نہ تھی، یعنی کہ قاتل کو یہ بھی نہ پتا تھا کہ اسے کس جرم کی پاداش میں تختہ مشق پر لٹکایا جا رہا ہے۔ اذیت ہی اذیت تھی جو اذہان خانزادہ کے روم روم میں بس چکی تھی۔ کاش وہ اس ظالم حسینہ کو اپنا سینہ چیر کر دکھا سکتا کہ اس کے سینے میں دل بن کر ایک واحد وہ ہی تو دھڑکتی ہے، مگر ہائے بس ہی تو نہ تھا۔ مسلسل بجتے فون کی رنگ ٹون پر اذہان خانزادہ نے تپتے ہوئے ناگواری سے اپنی سرخ ہوتی ڈارک براؤن آنکھوں کو واہ کیا۔ اسے یہ مداخلت شاید پسند نہیں آئی تھی۔ اذہان خانزادہ کی ڈارک براؤن آنکھوں کے کھلنے کی دیر تھی کہ کمرے کی ہر شے جیسے ساخت ہوئی۔ اتنی ہی وحشت ان سرخ ہوتی آنکھوں میں ناچ رہی تھی، ایسی وحشت جو سب کو جلا کر راکھ کر دے۔ اذہان نے تنہائی سے مسلسل بجتے موبائل کو گھورتے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلی جو اس کی انگلیوں کے پوروں کو جلا چکی تھی، اور پھر کچھ پیچھے کھسکتے اٹھ کر بیٹھتے بالکنی کے بند گلاس ڈور سے ٹیک لگاتے۔ ایک اور سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگائی۔ فون ریسیو کرنے کی زحمت اس نے اب بھی نہیں کی تھی۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک اس کا موبائل مسلسل بجتا رہا، مگر وہ یکٹک سرخ ہوتی نظروں سے سامنے بیڈ وال پر لگی اپنی فل سائز تصویر کو گھورتا رہا جس میں وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ ایک رینڈم کلک تھی جس میں وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سفید رنگ کے اپنے پسندیدہ گھوڑے پر سوار گھڑ سواری کر رہا تھا۔ لبوں پر نرم مگر شرارتی سی مسکراہٹ رقصا تھی۔ ہلکی سلکی ڈارک براؤن بال ہوا کے دوست سے پیشانی پر بکھر رہے تھے تو ڈارک براؤن آنکھوں سے ٹکراتی سورج کی کرنیں ان آنکھوں کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہی تھیں۔ نقوش میں جیسے مغروریت سی گھلی تھی۔ پھر جب وہ اس مشغلے سے تنگ آ گیا تو ہاتھ بڑھا کر پاس ہی پڑے موبائل کو اٹھا کر اس کی اسکرین کی جانب دیکھا جس پر چمکتے نام کو دیکھتے اشتعال سے سرخ ہوتے نقوشوں میں ناگواری سی گھلی، اور کچھ توقف کے بعد اذہان خانزادہ کچھ سوچتے چمکتی شاطرانہ آنکھوں سے کال ریسیو کر چکا تھا۔ ان ڈارک براؤن آنکھوں میں ایسی چمکتی جیسے شکاری کی آنکھوں میں شکار کو دیکھتے ہوئے آتی ہے، مگر بولا وہ کچھ نہیں تھا، جبکہ دوسری جانب سے اسے نسوانی وجود نے تڑپتے ہوئے پکارا تھا، ویسی ہی تڑپ جیسے اذہان خانزادہ کے لہجے میں پریحان خانزادہ کے لیے ہوتی تھی۔ اذہان پلیز کال مت کاٹنا، میں مر جاؤں گی تمہاری اتنی لا تعلقی پر۔ دوسری جانب سے آتی تڑپتی ہوئی آواز پر اذہان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ تو مر جاؤ، اذہان نے شفقت سے کہا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس سے زیادہ شفاق شاید ہی خان حویلی میں کوئی اور تھا۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو اذہان؟ میں پچھلے 7 سالوں سے تم سے دیوانہ وار محبت کرتی ہوں، اور تم مجھے ہمیشہ ٹھکراتے آئے ہو، کیوں؟ دوسری جانب موجود نسوانی وجود تو جیسے تڑپ کر پاگل ہونے کی در پر تھا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، میں نے نہیں کہا تھا میرے گلے پڑو۔ اذہان نے کندھے اچکائے لاپرواہی سے کہا۔ اسے کیا، اس کی بلا سے فون کے دوسری پار موجود وجود خاک ہو جائے؟ کیوں میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے معاملے میں کیوں اتنے شفاق ہو اذہان خانزادہ؟ دوسری جانب موجود وجود شاید تڑپ کر رو پڑا تھا جس پر اذہان کے چہرے کے زاویے ناگوارے سے بگڑے۔ محبت کا پہلا اصول یہ ہے سوہا میڈم کہ محبوب سے بے وفائی خیالات میں بھی نہیں کرتے، اور اذہان خانزادہ کی رگوں میں یزدان خانزادہ کا خون دوڑتا ہے۔
جس کے خون میں وفا ہے۔ تو سوچو، اذہان خانزادہ بے وفائی کر سکتا ہے؟ یہ دل پریحان غازیان خانزادہ کی امانت ہے۔ یقین جانو، مجھے تم سے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ غیر عورت سے ہمدردی میری محبت پر سوالیہ نشان ہے۔ اذہان نے پرسکون لہجے میں فون کے پار موجود وجود کو آگ لگائی۔ اگر وہ جل رہا تھا تو پوری دنیا جل کر خاک ہو، اسے کیا؟ اذہان نے مسکراتے ہوئے سگریٹ لبوں سے لگاتے گہرا کش لیا۔ وہ اس شاطر بلا سے کیوں بات کر رہا تھا، یہ تو اذہان خانزادہ ہی جانتا تھا۔ وہ محبت تم پر تھوکتی بھی نہیں ہے، اس کی نظروں میں تم بد کردار اور بے وفا ہو اذہان خانزادہ۔ سوہا نے گرا کر جیسے اذہان کی محبت کا مذاق اڑایا، جس پر اذہان کی رگیں نیلی پڑی تھیں، کنپٹی کی شریانیں بری طرح پھڑپڑائی تھیں۔ اس نے اس سختی سے جبڑے بیچے کہ ان کی کڑکڑاہٹ فون کے پار موجود سوہا کو بھی صاف سنائی دی تھی، جس پر وہ کہکا لگا کر نم سا ہنس دی۔ پھر مزید گویا ہوئی، شاید اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ جو عورت سر عام تمہارے کردار کی دھجیاں اڑاتی پھر رہی ہے، تم اس عورت کے لیے میری محبت کو ٹھکرا رہے ہو، جسے تم سے زیادہ غیر نمبر سے بھیجی گئی تصویروں پر یقین ہے۔ وہ تم سمیت تمہاری محبت پر لعنت بھیجتی ہے۔ تم ناک رگڑ رگڑ کر بھی مر جاؤ گے، وہ تمہاری کبھی نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ خون کے پار موجود سوہا بات کرتے کرتے بری طرح گرائی تھی۔ اس وقت اس پر پاگل خپتی عورت کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ جبکہ اذہان کی رواں رواں جیسے الرٹ ہوا تھا۔ اس نے پہلے ہی آج کل آئلین والے معاملے کے بعد اپنے موبائل کی ریکارڈنگ آن کر رکھی تھی۔ سوہا کی ہر بات ریکارڈ ہو رہی تھی، جبکہ سوہا کو تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے پاگل پنے میں خود ہی اپنے کھودے گئے گڑھے میں گرتی جا رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں، محبت انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے۔ یہی حال سوہا کا تھا۔ اسے بس ہر حال میں اذہان خانزادہ اپنی دسترس میں چاہیے تھا، جبکہ اذہان کا حال تو ایسا تھا کہ جیسے ابھی وہ فون میں گھس کر سوہا کا گلا دبا دے۔ پریحان کی بے رخی اور الزامات کی کچھ وجہ اسے سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ خاموش رہا، جیسے مزید سوہا کو سن کر اس کے پاگل پن کی حد جاننا چاہتا ہو۔ اذہان، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اتنی کہ اپنی جان دے بھی سکتی ہوں اور کسی کی جان لے بھی سکتی ہوں۔ پلیز میرے ہو جاؤ۔ عشق کا پہلا اصول ہے اپنے معشوق پر اندھا اعتماد ہوتا ہے، جو میں تم پر کرتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے دل پر پریحان خانزادہ راج کرتی ہے۔ میں تب بھی صرف تمہاری ہوں۔ میں تم سے اتنی محبت کروں گی کہ تم پریحان خانزادہ کو بھول جاؤ گے۔ پلیز میرے ہو جاؤ۔ وہ تو تمہارا دل دکھاتی ہے، اسے تم سمیت تمہاری پاک محبت کی قدر ہی نہیں ہے۔ وہ تم جیسے عاشق کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ تم سوہا کے ہو جاؤ۔ تم جیسا چاہو گے میں ویسے ہی بن جاؤں گی، صرف تمہاری بن جاؤں گی۔ پلیز میرے ہو جاؤ۔ فون کے پار موجود سوہا تو تڑپتے سسکتے گرگرانے لگی تھی۔ اسے بس اذہان خانزادہ چاہیے تھا، ہر حال میں وہ بس اس کا ہو جاتا۔ جبکہ اذہان کے لبوں پر استحضائیہ سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ سوہا جذبات میں آ کر ہر راز اس پر فاش کر چکی تھی۔ تم کی کہہ رہی ہو سوہا؟ میں ہی بے وقوف تھا جو تمہاری سچی محبت کو نہ سمجھ سکا۔ ایک سراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں تھک چکا ہوں۔ سوہا،
تم صحیح کہتی ہو، جب اسے مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو محبت کیسی؟ تم ٹھیک کہتی ہو، سب میری غلطی ہے۔ اذہان نے اپنے نچلے لب کو دانت کے نیچے دباتے لہجے میں مصنوعی سا دکھ سموتے افسوس سے کہا، جیسے اسے واقعی افسوس ہو۔ ڈارک براؤن آنکھوں کی شاطرانہ چمک مزید شدت اختیار کر چکی تھی، جبکہ فون کے پار موجود سوہا تو جیسے کھیل سی اٹھی تھی۔ ہاں اذہان، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تم مجھ سے زیادہ وفادار اپنے لیے کسی کو نہیں پاؤ گے۔ میں تم سے تا عمر وفادار رہوں گی۔ بس میرے ہو جاؤ، صرف میرے۔ سوہا کی بھیگی آواز میں بولے گئے لفظوں پر اذہان نے نفی میں سر ہلاتے سر جھٹکا۔ میرے لیے تم سب کچھ کر سکتی ہو؟ مطلب سب کچھ؟ اذہان کی آواز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے فون کے دوسرے پار گہری خاموشی چھائی تھی، جس پر اذہان نے استہزائی انداز میں لبوں پر مسکراہٹ سجاتے آنکھیں مونتے گلاس چھوڑ سے سر ٹکایا۔ آنکھوں کے منظر پہ نیلی سحر انگیز نفرت زدہ آنکھیں گھومی تو اس کے لب بے آواز سے چند لفظوں کی صورت میں دیوانگی سے پھڑ پھڑائے۔ پری جان، اب کہ اس کے چہرے پر مسرور سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ بولو، اتنا مشکل سوال تو میں نے نہیں پوچھا۔ سوہا، اذہان نے لہجے میں افسوس سموئے خفا لہجے میں کہا، جبکہ دوسری طرف سوہا نے لب کچلتے ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا دیا۔ اپنے بالوں کو جھٹکا، دل مسرور سا ہوا تھا جیسے۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، سب کچھ، بس مجھے قبول کر لو۔ سوہا نے اب کے لجاہٹ بھرے لہجے میں کہتے گہری سانس بھری، ایسے کہ اس کی سانسوں کی آواز فون کے پار موجود اذہان تک صاف پہنچی تو اذہان کے چہرے پہ ناگواری سے پھیلی۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ وقت دو، بے شک تم سے بہتر انتخاب میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اذہان نے ماتھے پر بکھرے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے، منہ کے زاویے بگاڑتے، لہجے کو حتی المقام نرم کرتے، لہجے میں مسرورے سمیٹے دلکشی سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، لے لو جتنا وقت چاہو لے لو، میں تمہارا انتظار کروں گی، مگر فیصلہ صرف میرے حق میں ہو۔ اذہان، تم نہیں جانتے میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں۔ سوہا تو جیسے جھوم سی اٹھی تھی، جبکہ اذہان منہ بناتے الوداعی کلمات کہتے کال کٹ کر چکا تھا۔ اس سے زیادہ اس کے کان اس پاگل عورت کی باتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ وہ ہاں آئی بڑی، اپنا مقابلہ میری پری جان سے کرنے۔ اذہان نے سر جھٹکتے منہ کے زاویے بگاڑتے استہزائیہ لہجے میں کہا، سوری سوہا بیبی، بابا جان کہتے ہیں جنگ میں عورتوں اور بچوں کو نہیں گھسیٹتے، یہی ہمارا مذہب بھی کہتا ہے۔ میں بھی اسی بات پر یقین رکھتا ہوں، مگر میرا ماننا ہے یہ اصول تب لاگو ہوتا ہے جب عورت معصوم ہو، اور تم معصوم نہیں ہو، تم شر پھیلا رہی ہو۔ تم نے اس جنگ میں پہلے میری دیدہ کو گھسیٹا، پھر میری معصوم سی پری جان کو۔ تم نے ہماری محبت میں غلط فہمیاں پیدا کی، ہم دونوں کو اذیت اور نارسائی کی اندیکھی آگ میں دھکیلا۔ تمہارے اس چھل سے میری پری جان کتنا تڑپی ہوگی، کتنا روئی ہوگی۔ آج جب میں یہ سوچ رہا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی کے ابھی تمہارا وجود اس دنیا سے مٹا دوں اور تمہارے خون کے قطروں سے اپنی معصوم سی پری جان کے آنسوؤں کا مداوا کروں۔ اذہان نے چہرے پر معصومیت سجاتے انتہائی شفقت اپنے لہجے میں سموئے بے رحمی سے کہا، سوہا بیبی،
تم نے خود ہی اذہان خانزادہ کی وحشت اور شفافیت کو آواز دی ہے۔ تمہیں میرے دل پہ وار نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ بالکل بھی نہیں۔ تب شاید میں تم پر کچھ رحم کھا کر تمہیں معاف کر دیتا، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے میری پری جان، میری محبوب عورت کا دل دکھایا۔ سزا تو تمہیں لازمی ملے گی۔ اذہان گلاس زور سے سر ٹکائے چھت پر اپنی سرخ ہوتی ڈارک براؤن وحشت زدہ نظر ٹکاتے، نفی میں سر ہلاتے کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اس کہکے میں اس قدر وحشت اور شفافیت اور آگ تھی کہ اگر سوہا اس وقت اذہان خانزادہ کو دیکھ لیتی تو خوف سے ہی اس کی روح پرواز کر جاتی۔ بھلا اس نے کب دیکھا تھا اذہان خانزادہ کیا یہ روح؟ وہ تو صرف شرارتی اور چلبلے سے اذہان خانزادہ کو جانتی تھی، جس پر وہ دل و جان سے فدا تھی۔ پھر اذہان نے تیزی سے اٹھتے کبٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ کبٹ کی جانب بڑھتے ایک خفیہ دراز سے اپنا دوسرا موبائل نکالتے ایک نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ ان لوگوں کے موبائل ٹریس کیے جا سکتے تھے، تبھی یہ خفیہ موبائل ان سب کے پاس موجود تھا تاکہ دشمن کی نظر میں آئے بغیر ایک دوسرے سے رابطہ کیا جا سکے۔ یہ موبائل بھی شاویز نے یزدان کے کہنے پر سب کے لیے منگوائے تھے اور تھوڑی دیر پہلے ہی خود ہی سب کے حوالے کر کے گیا تھا۔ اذہان نے سوچتے ہوئے دوسری جانب سے کال ریسیو ہونے کا انتظار کیا۔ وہ یہ کام شاویز سے بھی کروا سکتا تھا، مگر وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسی کون سی تصویریں ہیں جسے دیکھ کر اس کی پری جان اس سے اتنی نفرت کرنے لگی۔ دل میں ایک بار پھر ٹیس سی اٹھی تھی۔ اگلے ہی لمحے دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ مجھے آپ کی مدد درکار ہے، اذہان نے مختصر سا کہتے کچھ توقف لیا، اور دوسری جانب سے بات سنتے اذہان نے اسبات کی صورت سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، دیدہ کے بعد پری کو بھی دشمنوں نے اس جنگ میں گھسیٹا ہے۔ کچھ تصویریں پری کو بھیجی گئی ہیں میرے خلاف۔ کیا آپ؟ اذہان نے اپنی بات کہتے کہتے اپنے لب بری طرح کچلے، مگر دوسری جانب سے کہی گئی بات پر وہ یکٹک پرسکون ہو چکا تھا۔ شکریہ، میں یہ کام شاوی لالا سے بھی کہہ سکتا تھا، مگر وہ بابا جان کے چمچے ہیں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تصویریں مجھ سے پہلے بابا جان تک پہنچے۔ اگر پری نے اب تک ان تصویروں کو خود تک محدود رکھا ہے تو یقیناً وہ تصویریں دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گی۔ اب کے اذہان کے لہجے میں بے بسی سی تھی، جس پر دوسری طرف سے تسلی آمیز الفاظ کہتے الوداعی کلمات کہہ کر فون کٹ ہو چکا تھا، اور اب اذہان خانزادہ مطمئن تھا، مگر آنکھوں میں انتقامی سی جنونیت بھری چمک تھی۔ پری جان، میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں جو میں نے اس شرپسند عورت سے کہیں وہ آپ تک ضرور پہنچیں گی، مگر وہ کیا ہے نا میری پیاری پری جان، اگر آپ کی ذہن میں ڈوبی شہد باتوں سے میرا روم سلگ رہا ہے تو آپ کو بھی تو لازمی جلنا پڑے گا نا۔ یہ آپ کی سزا ہے مجھ سے زیادہ کسی غیر پر بھروسہ کرنے کی۔ بہت ہو گئی نرمی سویٹ ہارٹ، اب آپ کو جلنا ہوگا اور میں آپ کو جلاؤں گا اپنے عشق میں، ویسے ہی جیسے میں جلا ہوں، اور جب آپ جلتے جلتے تڑپ اٹھیں گی تب اپنی محبت کی پھوار سے اس جلتے تڑپتے دل پر مرہم رکھوں گا، کیونکہ ایسا ہی ہے اذہان خانزادہ کا عشق جان لیوا جو آپ کو سلگا کر رکھ دے گا۔ اذہان مسروریت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے پری جان، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے،
اذہان کا رخ مسکراتے ہوئے واش روم کی جانب تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سفید ہی ٹوپی سر پر لگائے، نم نم چہرے کے ساتھ خوش و خرم سے جائے نماز پر نیت باندھے کھڑا، اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی عبادت میں سجدہ ریز تھا۔ اب وہ کچھ دیر پہلے والے اذہان خانزادہ سے یکسر مختلف تھا۔ چہرے میں نرمی ایسی تھی کہ جیسے کچھ دیر پہلے اس خوبرو چہرے پر وحشت کا نام و نشان تک نہ ہو۔ اب بیچاری پریحان خانزادہ کو اذہان خانزادہ کی جنونیت کو چھوتے عشق سے اللہ ہی بچا سکتا تھا، جس میں جلنا پریحان خانزادہ کا مقدر بن چکا تھا۔ یزدان خانزادہ کی بچھائی گئی بساط کے مہرے اپنی اپنی چالیں چلتے دشمن کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ ہر مہرہ خود میں ایک طوفان تھا۔ یزدان خانزادہ نے ٹھیک ہی سوچا تھا کہ جب اس کے مہرے شطرنج پر اپنی چالیں چلیں گے تو تباہی دشمن کا مقدر بنے گی۔ اتنا آسان بھی نہ تھا خانزادوں کو مات دینا۔ یزدان کے مہروں میں سب سے پہلی چال چاویز نے اپنی چلی تھی، پھر زریام نے، اب اذہان نے، مگر یہ فون کے پار موجود چوتھا مہرہ کون تھا جس کا تعلق اس جنگ سے تھا؟ یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا۔ پلیز نو کیپ them away. They'll bite me. Mom, Dad, Eddie, please save me. پلیز نہیں، انہیں دور کرو، یہ مجھے کاٹ لیں گے۔ Mom, Dad, Eddie, پلیز مجھے بچاؤ۔ بسام جو اس وقت بیڈ کے ہی دوسرے سرے پر پرسکون سا سو رہا تھا، اس کی نیند اس سے کچھ فاصلے پر گہری نیند سوئی ارہا کی بے چین اور سسکتے ہوئے آواز سے ٹوٹی۔ وہ تیزی سے اٹھتا ارہا کی جانب کھسکا، جو نیند میں بری طرح روتی سسکتی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ پورا وجود پسینے سے شربور تھا، گلابی چہرے پر اس وقت زردیاں سی گھلی تھی، شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے ادھر سے ادھر سر پٹکنے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ایڈی پلیز سیو می، they'll hitting me badly, save me. ایڈی پلیز مجھے بچاؤ، یہ لوگ مجھے بری طرح مار رہے ہیں۔ بسام جس نے الہا کا چہرہ تھپتھپانے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے ہی تھا کہ بیچ میں ہی اس کا ہاتھ کچھ لمحوں کے لیے الہا کی سرگوشیوں میں ڈھلے لفظوں پر تھما تھا، پھر وہ سر جھٹکتے الہا کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ یہ تقریباً جب سے الہا اسے ملی تھی تب سے ہی ان کا روز کا معمول تھا۔ شاید الہا کو اس وقت سلیپ پیرالائز ہوا تھا کیونکہ وہ کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ ہے الہا، ویک اپ! بسام نے الہا کا چہرہ کچھ زور سے تھپتھپایا۔ ایک عرصہ اس چہرے پہ زردیاں سی گھلی دیکھی تھی، کتنی مشکل سے تو اس معصوم چہرے پر شادابی لوٹی تھی۔ اب پھر سے ان معصوم نقوش میں زردیاں گھلتے دیکھ کر بسام ملک بری طرح سلگا تھا۔ الہا، میرا بچہ آنکھیں کھولو، بسام ہے نا آپ کے پاس، کچھ نہیں ہوا؟ بسام نے سر سانس لیتے الہا کے نازک وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا تھا۔ کافی ٹائم بعد اسے یہ اٹیک پڑا تھا، ورنہ وہ ریکور کرنے لگی تھی۔ بسام کی بری طرح جھنجھوڑنے پر الہا نے گہری سانس لیتے چونک کر اپنی ہرنی جیسی ہیزل براؤن رنگ کی خوفزدہ آنکھیں کھولی تھی۔ بسام کو اپنے اوپر جھکے دیکھتے وہ اس کی گردن کے گرد اپنی نازک بانہیں حمائل کرتی، اس کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا نازک وجود اس وقت خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ بس میرا بچہ، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا، ریلیکس۔ بسام نے کچھ اوپر کو کھسکتے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگاتے نرمی سے
ایک ہاتھ ارہا کی نازک کمر کے گرد لپیٹتے اپنے سینے سے لگایا تو دوسرا ہاتھ اس کا سر نرمی سے تھمک رہا تھا۔ ارادہ اس کو پرسکون کرنا تھا۔ مجھے خوف آتا ہے سائیں، اگر وہ لوگ مجھے لے گئے تو مجھے کتوں سے ڈر لگتا ہے، وہ مجھے کھا جائیں گے۔ مجھے بچا لیں پلیز، مجھے کہیں چھپا دیں، میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لیں۔ ارا جیسے مزید بسام کے سینے میں سمٹتے اس میں چھپ جانا چاہتی تھی، جبکہ بسام کے دل نے بیگ مس کی تھی۔ وہ دل پھینک قسم کا مرد نہیں تھا۔ اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے صرف ایک ہی لڑکی کو چاہا تھا، اور وہ تھی نوران ملک، جو اب اس سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑی تھی، جس تک پہنچنا اب بسام ملک کے لیے ناممکن تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب بسام ملک اس ایک وجود تک پہنچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور وجہ اس کے سینے میں مدغم ہونے کی کوشش کرتا یہ وجود تھا، اس کی محرم کا وجود، جس کے ساتھ وہ وفادار تھا۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان کو، میں ہوں نا، ادھر دیکھو۔ بسام نے ارہا کو پیار سے پچکارتے اس کے معصوم چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرا تھا، جس پر اس نے نم خفا نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس پر بسام نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ بسام کے خود کو دور کرنے پر خفا ہوئی تھی۔ ارے میرا بچہ ناراض ہو گیا، بسام نے اب کے کچھ شرارت سے کہا۔ ارادہ ارہا کو کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے نکالنے کا تھا، جبکہ ارہا نے نم نگاہوں سے بسام کو دیکھتے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ ادھر دیکھو ارا، میں ایک ہی سوال آپ سے پچھلے 1 سال سے پوچھ رہا ہوں۔ جب آپ حواسوں میں ہوتی ہیں تو آپ مجھے کچھ اور کہانی سناتی ہیں، جس میں آپ کی ایک بہن اور ایک ماں ہے، جو کسی بدلے کے لیے آپ کا استعمال کرنا چاہتی ہے، مگر جب آپ نیند میں ہوتی ہیں تو آپ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں۔ مجھے آپ سچ بتائیں گی کہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ ارہا کی نظریں چرانے پر بسام نے اب کے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر ارہا نے اپنے لب کچلے۔ ٹھیک ہے، نہیں بتانا تو مت بتائیں، پھر مجھ سے بھی شکایت مت کیجیے گا۔ اب کے بسام سختی سے گویا ہوا، جس پر ارہا کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ آپ مجھ سے خفا نہ ہو پلیز، مجھے وہ لوگ لے جائیں گے۔ بسام کو خود سے دور کھسکتے دیکھ کر ارہا تیزی سے آگے بڑھتے ایک بار پھر اس کے سینے سے لگی تھی، جبکہ نازک ہاتھوں کی گرفت بسام کے گرد سخت ہوئی تھی، جیسے وہ اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا، جبکہ بسام کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی بار کوئی نازک صنف اس کے اس قدر قریب آئی تھی، اور وہ تو تھی بھی اس کی محرم۔ حق ملکیت کا جذبہ شدومت سے بیدار ہوا تھا۔ تو پھر سچ بتائیں، بالکل سچ، بسام نے اپنے لہجے میں گھلتے خمار پر قابو پاتے اس بار بھی سختی سے کہا، جس پر ارہا نے ایک نظر بسام کے خوبرو چہرے کو دیکھتے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے خود میں ماضی کے عصیت ناک پنوں کو پلٹنے کی ہمت مجتمع کی۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، ہر کپل کی سٹوری ساتھ ساتھ آگے بڑھے گی، تو ویسا ہی ہوگا۔ جو ریڈرز ناول کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو میں اتنا ہی کہوں گی کہ ابھی میرا یہ ناول پراپر اسٹارٹ بھی نہیں ہوا، تو ختم ہونا تو دور کی بات ہے۔ خیر، آپ لوگ جو ریڈرز اس ناول کو انجوائے کر رہے ہیں،
کمنٹ لازمی کرا کریں. اپنا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر لازمی کمنٹ میں مینشن کیا کریں. آپ لوگ کے ایک ایک کمنٹ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ کا ایک ایک لائک میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. مجھے موٹیویشن ملتی ہے لکھنے میں. ایسے ہی مجھے موٹیویٹ اور سپورٹ کرتے رہیں. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.